اگلا سوال ہے حسیب الرحمان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں انگلی کو کب حرکت دینی چاہیے؟ دیکھیے، جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اشارہ کرنا ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ بعض لوگ اشارے اور حرکت میں فرق نہیں کرتے، اشارہ اور ہے، حرکت اور ہے۔ صحیح مسلم میں 579 نمبر 579 نمبر یہ حدیث نمبر ہے، یہ سند نمبر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ہماری ویڈیو سے حدیث نمبر لے کر اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام 360 میں، اور وہاں انہوں نے سند نمبرز کو بنیاد بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو حدیث نہیں ملتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مل نہیں رہی۔ یہ حدیث نمبر ہے۔ ہم انشاءاللہ اہتمام کیا کریں گے کہ یا تو آپ کو کوئی ایسی اپلیکیشن بتائیں جس میں حدیث نمبر موجود ہو اور آپ وہاں سے سرچ کر سکیں، یا پھر جو اسلام 360 والا سند نمبر ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں تاکہ آپ کو آسانی سے مل جایا کرے۔ اب بھی آپ جو دارالسلام یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل جو مکتبے ہیں ان کی شائع شدہ کتابوں میں آپ کو یہ 579 نمبر یہ حدیث نمبر انشاءاللہ مل جائے گا، لوکل کتابوں میں نہیں ملے گا۔ تو 579 نمبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو رکھتے رانوں پر، واشار باصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ، یعنی بیٹھتے ہی آپ اشارہ شروع کر دیتے۔ اشارہ یہ ہے، یہ اشارہ ہے اور یہ حرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز میں بیٹھتے اشارہ شروع کر دیتے، یعنی تشہد شروع کرتے ہی اشارہ، یہ لازم ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور اس کو چھوڑنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ جب بھی آپ نماز میں بیٹھیں تشہد میں بیٹھتے ہی اشارہ شروع کریں، صحیح مسلم کی اس حدیث کی روح سے اور دیگر احادیث کی روح سے۔ اب رہی حرکت کی بات، حرکت کہتے ہیں یہ اشارہ یہ ہے، انگلی کھڑی ہے، اور حرکت یہ ہے۔ حرکت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ سنن نسائی میں 890 اور 1269 نمبر حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلی مبارک اٹھائی، فرأیتہ یحرکھا، میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اس سے دعا کر رہے تھے۔ تو یہ حرکت ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا ہے کہ آپ حرکت دیتے تھے، جبکہ بعض دیگر احادیث میں جیسے کہ الثقات لابن حبان میں ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی سے اشارہ تو کرتے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے حرکت نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں قسم کی احادیث صحیح ہیں، اشارہ کرنے حرکت کرنے کی بھی اور حرکت نہ کرنے کی بھی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں ان دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حرکت دیتے، تشہد میں بیٹھ کر اشارہ تو ہر حال میں کرتے تھے نا، لیکن حرکت کبھی دے لیتے اور کبھی نہیں دیتے تھے۔ اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تشہد میں کبھی حرکت دے رہے ہوتے اور کبھی حرکت کو روک لیتے۔ تو دونوں طرح سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کسی نماز میں آپ حرکت دے لیں اور کسی میں نہ دیں، اور یا تشہد میں اس کے دوران کبھی آپ حرکت دیتے رہیں اور کبھی حرکت چھوڑ دیں، یا آپ حرکت دے بھی لیں اور یا حرکت چھوڑ بھی دیں، تب بھی جائز ہے، کیونکہ جو سنت ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن دوسری سنت جو ثابت ہے اس کو بھی آپ کو کم از کم تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ دوسری سنت کو تسلیم ہی نہ کریں، تسلیم کر لیں لیکن پھر بھی ساری زندگی ایک ہی سنت پر عمل کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو ثابت ہمارے جواب سے یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہی اشارہ کرنا لازم ہے، اشارہ آپ نے کرنا ہے تشہد بیٹھتے ہی۔ حرکت دینے میں آپ کو اختیار ہے، آپ کسی نماز میں حرکت دیں، کسی میں نہیں دیں، تشہد کے کسی حصے میں آپ حرکت دیں، کسی میں نہیں دیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔